میں سفر میں ہوں، میں واقف نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتویٰ تو دیا جاتا ہے پوچھنے والے کے مستفتی یعنی اس کے سوال کے اوپر. کیا اس نے سوال کیا ہے، دارالعلوم نے کیا الفاظ لکھے ہیں، میں اس سے ناواقف ہوں سفر میں ہونے کی وجہ سے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں اس کے الفاظ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی قباحت ہو، اس لیے کہ جے کا مطلب تو وہی ہے جو ہم کہتے ہیں زندہ باد، اور مادر تو ماتا کو کہتے ہیں، اور ہندوستان یا بھارت تو مادر وطن ہے. جو ہم کہتے ہیں وہی الفاظ فارسی کے اندر کہہ دیے جائیں، اردو کے اندر کہہ دیے جائیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماتا کا لفظ جب غیر مسلم بولتے ہیں ہندوستان کے اندر تو اس کے اندر کوئی پہلو اس کی عبادت کا بھی ہوتا ہے. اگر یہ چیز ہے تو یہ لفظ کے اپنا مدلول نہیں ہے. یہ لفظ جس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کے اپنے لیے ہوئے معنی ہیں. ہندوستان کا کوئی مسلمان اس معنی کو لے لے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے. مسلمان تو ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ لفظ ماتا وہی لفظ ہے جو اردو زبان کے اندر ماں کہہ دیا جاتا ہے، فارسی کے اندر اسی کو مادر وطن کہہ دیتے ہیں، عربی کے اندر اس کو کہہ دیتے ہیں. یہ سب الفاظ ایک دوسرے سے قریب ہیں. اسی کو ہندی زبان کے اندر ماتا کہہ دیا جاتا ہے. اس کے اندر کوئی تصور عبادت کا نہیں ہے. ماں کو ماں اس کہا جاتا ہے، اور ماں کی کوکھ کے اندر بچہ انسان 9 مہینے رہتا ہے، سال 2 سال اس کی گود کے اندر رہتا ہے. ماں کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر معنی ہے ٹھکانے اور استقرار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ 26 جنوری 2025. برائے توجہ عالمی شورا کے معزز اراکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج ممبئی اجتماع گاہ میں کچھ نوجوانوں نے قومی جھنڈا لہرایا، جس پر آپ کی طرف سے اعتراض سامنے آیا. آپ کے اعتراض کا پس منظر شاید لا علمی پر مبنی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہر مدرسے میں جھنڈا لہرایا جاتا ہے اور بڑے بڑے علماء اس عمل کو انجام دیتے ہیں. جو کلپ وائرل ہو رہی ہے اس میں کوئی بڑے علماء موجود نہیں تھے، اور نہ ہی اس کلپ میں کوئی قابل اعتراض بات تھی. میں شورا کے معزز اراکین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے پر کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ تو خود مرکز نظام الدین میں موجود رہے، جہاں باہر کی سڑکوں پر بھی لوگ جھنڈے لہراتے تھے. مرکز نظام الدین کی شورا میں پورے بھارت کے علماء اور اراکین شامل ہے، اور یہ جماعت بھارت کے قانون کے مطابق عمل کرتی ہے. آپ کی عالمی شورا 2015 میں پاکستان میں تشکیل دی گئی. اس میں اکثر اراکین کا تعلق پاکستان سے ہے. حالانکہ مولانا علی میاں صاحب نے واضح طور پہ کہا تھا کہ تبلیغ کی کسی بھی شورا میں پاکستانی افراد شامل نہ ہو. افسوس کہ آپ نے اس ہدایت کو نظر انداز کر کے پاکستان میں شورا تشکیل دی، جس میں مولانا لاٹ صاحب اور مولانا ابراہیم صاحب ہیں. یہ دونوں حضرات تبلیغ کے تیسرے امیر حضرت مولانا انعام صاحب کی شورا میں شامل نہیں تھے، اور حضرت نے ان کو اپنی شورا میں شامل کرنے سے بھی گریز کیا تھا. آپ کی موجودہ حرکت انتہائی افسوسناک اور گھناؤنی ہے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ دیوبند کی شورا میں کیوں کوئی پاکستانی شامل نہیں ہوتا؟ آپ کسی بھی بڑی جماعت کو دیکھیں تو ان کی شورا میں پاکستان کے لوگ شامل نہیں ہوں گے. دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں الحمدللہ قومی جھنڈا لہرایا جاتا ہے، اور یہ عمل ایک فخر کی بات ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گے اور جماعت میں انتشار پیدا کرنے سے گریز کریں گے. آپ کا بھائی نسیم الدین قاسمی، نوی، ممبئی.